بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم 14ویں پارے کا خلاصہ سنیں گے۔ یہ سورہ ہجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک متقین جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ہم ان کے سینوں سے کینہ بغض نکال دیں گے، اخواناً بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ یہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اے میرے نبی، میرے بندوں کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ فرمایا آگے سورہ نحل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، اب وہ جھگڑالو بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جانور پیدا کیے جن سے تم گرمائش لیتے ہو اون کے ذریعے، اور بھی فوائد اٹھاتے ہو، ان میں سے کچھ کو تم کھا لیتے ہو۔ تمہارے لیے جب وہ صبح کو ریوڑ نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، کیا خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور تمہارے ایک شہر سے دوسرے شہر تک بوجھ اٹھاتے ہیں، جو تمہارے لیے بہت ہی اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اور تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر اور گدھے، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت حاصل کرو۔ اور اللہ وہ کچھ بھی پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون، جنہیں تم نہیں جانتے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، لا تحصوها، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو، جو تم علانیہ کرتے ہو، سب جانتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں جو کہ زندہ نہیں ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ شعور بھی نہیں کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو بھی نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے فَمِنَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی طرف سے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، تمہارا یہ حال ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تم اللہ کی طرف ہی گڑ گڑاتے ہو کہ اللہ مہربانی فرما۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے ایک گروہ پھر اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کا ان کی ہر زیادتی کا مواخذہ کرتا تو ما ترک علیہ من دابہ، زمین میں کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ ولیکن یؤخرہم، اللہ مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو ایک لہجہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے، سبق ہے کہ ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں۔
جو پینے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف اس کے دل میں ڈالا، شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ تو پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، درختوں پر، اونچی جگہوں پر، اور پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا، اور جو تیرے رب کے راستے ہیں ان پر چل، یعنی آنا جانا رکھ، اور پھر ان کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ اس بات میں اس قوم کے لیے جو سوچ و بچار کرتی ہے نشانیاں ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو نکمی عمر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی زیادہ عمر دے دیتا ہے۔ طبعی عمر سے جب تجاوز کرتا ہے بندہ تو پھر حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نادان بچے کی طرح بن جاتا ہے۔ یہ بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ اس کو نکمی عمر کی طرف کر دیتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ خوب علم والا اور خوب قدرت والا ہے۔ لوگو، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکال کر دنیا میں لایا ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب آئے تھے اس دنیا میں۔ جعل لکم السمع، پھر تمہیں سننے کی طاقت دے دی، دیکھنے کی طاقت دے دی، اور دل دے دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، والاحسان، نیکی کرنے کا، وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے، یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ سے کیے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کر لینے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب تم قسمیں کھاتے ہو گویا اللہ کو درمیان میں ضامن بناتے ہو، اس لیے قسمیں مت توڑو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یاد رکھو، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور ہم صبر کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں ان کا اجر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، کوئی مرد ہو یا عورت، وہو مومن، عقیدہ درست کر کے مومن بن کر عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیتے ہیں اور ہم انہیں اچھا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، بڑے امن کے ساتھ رہتی تھی، بڑے اطمینان کے ساتھ، اس کا رزق فراخی کے ساتھ اسے مل رہا تھا ہر طرف سے، لیکن کیا ہوا کہ فکفرت، پھر اس نے ناشکری شروع کر دی، بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے ان کو بھوک میں ڈال دیا اور ڈر اس پر مسلط کر دیا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اگر نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر ناشکری کریں گے تو یہ اللہ بتا رہا ہے پھر مثال دے کر، جس طرح ان لوگوں سے، ان بستی والوں سے چھین لی نعمتیں، تو جو بھی ناشکری کرے گا ان سے نعمتیں چھینی جا سکتی ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ادعو الی سبیل ربک
بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور دانائی کے ساتھ، نصیحت کرتے ہوئے اچھے طریقے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، نرم لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ یعنی جب آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوں تو کلہاڑے مار باتیں مت کریں، نرم لہجے میں بات کریں، حکمت کے ساتھ نصیحت کریں، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ یاد رکھو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو اصل راستے سے بھٹک گیا اور جو ہدایت پر ہے سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ 14ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے، فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، تم لے سکتے ہو، لیکن اتنا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم بدلہ نہ لو، صبر کر جاؤ، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ سب بدلہ لے سکتے ہیں اتنا جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اگر صبر کرو اور بدلہ نہ لو تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ صبر کرنے والوں کا یہ معاملہ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی بدتمیزیوں پر غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں ان پر اپنا دل تنگ مت کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل بروز بدھ